الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومر صلى الله عليهما وآلهما وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، خواتین، گزشتہ مجالس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ احادیث میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بیان ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا مقام پیدائش مذکور ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کس زمانے میں پیدا ہوں گے اس کا بھی اظہار احادیث شریفہ میں ہوا ہے. مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا یا اور دوسری جماعتوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائیں گے، لیکن واقعہ ہے یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں. جن احادیث میں مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے ان حدیثوں میں عیسیٰ کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں، اور جن احادیث میں حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کی خوشخبری دی گئی ہے ان احادیث میں مہدی کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں اور اپنی جگہ پر، لیکن امت مسلمہ کی شاید یہ بدقسمتی رہی کہ علماء دین نے ان حدیثوں میں خلط ملط کر دیا. یہ بات یقیناً تعجب کے قابل ہے کہ علماء جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں اور دین کی حمایت کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان علماء نے پتہ نہیں کیوں یہ عمل کیا کہ مہدی اور عیسیٰ کی حدیثوں کو ملا دیا، اور آج تک یہ کوشش کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی کا ایک ہی زمانہ ثابت کیا جا سکے. اب مہدی کے مسئلے کی اہمیت یہ ہے کہ بے شمار حدیثیں اس سلسلے میں مروی ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 300 حدیثیں مہدی کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کئی علماء نے خاص طور پر احادیث مہدی کے مجموعے تیار کیے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں ہوا، صرف مہدی کے بارے میں ہوا کہ محدثین نے کئی کتابیں مہدی علیہ السلام کی حدیثوں کے متعلق لکھی، لیکن
اتنی دلچسپی لینے اور اتنا اعتنا کرنے کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ ان کی کوشش یہ رہی کہ عیسیٰ اور مہدی کو ملا دیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ حدیثیں وراثتاً بعد کے آنے والے مسلمانوں کو پہنچتی ہیں اور اس درمیان میں حدیث کے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان حدیثوں میں خلط ملط ہونے کی وجہ سے باتیں صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، تو معترض یہ سوال کرتا ہے کہ مہدی کے ساتھ عیسیٰ کو بھی آنا چاہیے تھا، عیسیٰ تو نہیں آئے، پھر مہدی کیسا آ سکتے؟ لہذا مہدی کے آنے کے متعلق جو لوگ ادعا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے سخت ترین جد و جہد کی ضرورت ہے کہ حدیثوں کو الگ الگ کر کے صاف طور پہ یہ بتایا جائے کہ مہدی علیہ السلام سے متعلق جو کی احادیث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور الگ سی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ الگ ہیں۔ دونوں کو نہیں ملانا چاہیے، اور دونوں کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ مہدی قیامت میں آئیں گے، عیسیٰ قیامت میں آئیں گے وغیرہ۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی مہدیت کے مسئلے پر انجان ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر، یہ کہہ کر کہ بھئی مہدی تو قیامت میں آئیں گے، ابھی سے ہم ان کے مسئلے پہ کیوں غور کریں، یا آج ہم کیوں تصدیق کریں، ہم کیوں بیعت کریں، اور جب آئیں گے جب دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا خیال کرنے والے اپنی زندگی بھر انتظار کریں یا اپنے اس خیال پر قائم رہیں اور مر بھی جائیں، لیکن ان کی زندگی میں وہ واقعہ نہیں ہو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ صحیح تبلیغ کی ضرورت ہے، اور مہدیت کے بارے میں بھی صحیح تبلیغ کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ مہدی وسط امت میں پیدا ہوں گے، صاف اور صریح طور پر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث سارے علماء کو معلوم ہے۔ ایسے علماء جو مہدی اور عیسیٰ کو ملا دینا چاہتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے واقف ہیں اور لکھتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ کیفا تہلک امتی انا فی اولہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا، وہ مہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، یعنی نہیں ہوگی یہ ہلاک۔ کون سی امت؟ کہ جس کی ابتدا میں خود محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس کے درمیان میں حضرت مہدی موعود ہے۔ تو یہ حدیث صاف طور پر بتاتی ہے کہ مہدی کا جو زمانہ ہے درمیان امت کا زمانہ ہے، اور عیسیٰ کا زمانہ آخری زمانہ ہے جس میں وہ نمودار ہوں گے۔ اس حدیث کو لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی کو ملا دیں۔ تو یہ جو کام ہوا ہے پتہ نہیں نادانستگی میں ہوا، جہالت میں ہوا، عمدن ہوا، سہون ہوا، بہرحال ہوا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، کیونکہ لوگوں نے ظاہری باتوں پر اعتبار کر کے
اصلیت کی طرف رخ نہیں کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اگرچہ کہ مہدی کے زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن خاص طور پر اہل سنت والجماعت ان حدیثوں کو مانتے تسلیم کرتے ہیں، عوام بھی ان حدیثوں کے قائل ہے۔ تو وہ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں ہے، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، کیفا انتم، ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب تھے، اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ عیسیٰ امت کے بالکل آخر میں آئیں گے اور اس وقت تک آپ کے اصحاب موجود نہیں رہیں گے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے وہ گیا امت محمدیہ سے۔ آپ اپنی امت سے فرماتے ہیں، کیف انتم، تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا نزل ابن مریم، جب حضرت ابن مریم عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، من السماء، آسمان سے اترتے ہوئے، فیکم، تم لوگوں میں، وہ امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں ہوگا۔ تو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو زمانہ دجال کے نکلنے کا زمانہ ہے اور وہ نکل کے دنیا میں آفتیں برپا کرتا رہے گا، تو اس دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آسمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی، اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ حضرت کے سامنے یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے دجال کو مارنے کے لیے زمین پر آنا پڑے گا۔ یعنی معراج شریف جیسا خاص قسم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ سے قرب حاصل ہوا، اللہ کے رسول اللہ کے پاس گئے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو دیکھا وغیرہ، جتنی باتیں ہیں آپ سن چکے ہیں۔ ایسے اہم موقع پر بھی جب عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن بیان فرماتے ہیں، دنیا میں تشریف آوری کے لیے اپنا مقصد بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ مجھے دجال کو مارنے کے لیے آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام کیا۔ تو معراج ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا آنا بھی گیا اس طرح سے کہ آپ آسمان سے نازل ہوں گے ملک شام میں، اور دو فرشتے ہوں گے جن کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ تشریف لائیں گے، اور ایسا معلوم ہوگا کہ آپ کے زلفوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، مسجد کے مینارے پر اتریں گے آسمان سے۔ حدیثیں مختلف ہیں، ایک حدیث میں اور زیادہ تر احادیث میں نماز فجر کا وقت بیان کیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں نماز عصر کا بھی وقت بیان ہوا، اور ظاہر ہے نماز
فجر کی تیاری ہو رہی ہے، نماز فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہے، اور مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے کے لیے آگے قدم رکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی امیر ہوتا ہے یا ہوگا یا ہونا چاہیے، وہ ایسا امیر ہو جو ان کے دنیاوی امور میں بھی رہنمائی کرے اور دینی امور میں بھی۔ مسلمانوں کا جو امیر ہے ایسی شخصیت ہونا چاہیے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ، غرض ان تمام لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دنیاوی امور میں سربراہی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ نماز کی امامت امیر حکومت کے تحت تھی، یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، جو لیڈر ہوگا، ان کا رہنما ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت سے نماز پڑھوائے اور خود حکومت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ جب عرب لوگوں کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی اور عجمی لوگ مسلمانوں کے حکمران ہونے لگے، تو مذہب کے معاملے میں وہ چونکہ زیادہ قابلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا کہ بادشاہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، عمراء وزراء سب امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور امام نماز کوئی اور دوسرا ہی آدمی تھا۔ لیکن اس حدیث میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس زمانے میں جو مسلمان ہوں گے، ان مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، لیڈر ہوگا، حاکم ہوگا، گورنر ہوگا، بادشاہ ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، مصلی پہ قدم رکھے گا۔ اتنے میں یہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہو کے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا اس طرح سے آنا، یعنی ان کی صورت، شکل، لباس اور ان کی ساری کیفیت، اس کو سارے مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ آئے ہیں۔ تو نماز پڑھانے کے لیے جو امیر مسلمان آگے بڑھ رہا تھا، وہ پیچھے قدموں سے الٹ کے آئے گا اور واپس آ کر کے حضرت عیسیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہے گا، تعال صلی لنا، تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ کے آنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ میں ان حدیثوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، اور بعد کے محدثین نے اس میں منمانے اضافہ کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں سے تو لوگ گمراہ نہیں ہوئے، یہ بعد کے محدثین کے لوگ سے گمراہ ہوئے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جس میں امام محمد رجل صالح کا لفظ آیا ہے اور اس کو امیر رجل صالح بنا دیا، یعنی جلال الدین سیوطی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ امیر کے بجائے لفظ مہدی کا استعمال ہوا۔ تو محترم حضرات، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے حال پر کہ اس نے گویا صحیح حدیثوں کے اتباع کا ہم کو موقع دیا، اور ایک سچا مہدی جو اپنے وقت پر آنا تھا جو آیا، اور کیف تہلک امتی انا فی اولھا عیسی ابن مریم فی آخرھا مہدی فی وسطھا، کہ درمیان امت میں مہدی کو ہونا چاہیے، مہدی آیا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اطراف
ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ رہتے ہیں کہ قیامت میں مہدی بھی آئیں گے عیسیٰ۔ سوال یہ ہے کیا رسول علیہ السلام نے ایسا کہا تھا؟ جب رسول علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تو پھر محض علماء یا محدثین کے لکھ دینے پر بغیر کسی تحقیق کے آنکھ بند کر کے آپ ایمان لائے۔ اب آپ غور فرمائیے، حدیث مختلف قسم کی ہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کی بڑی شہرت ہوئی اور ان کے سب لوگ پھیلے اور سب کچھ ہوا۔ تو اب مسلمانوں کے طبقوں کا حال بتا رہا ہوں میں، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے بھائی حسن تھے اور ان کی کوئی شہرت نہیں ہوئی، ان کی کوئی اولاد نامور ثابت نہیں ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ مہدی کو حسن کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ حسین کی اولاد تو مشہور ہوگی، یہ حسن کی اولاد نہیں ہوئی مشہور، لہذا مہدی کو حسن کی اولاد میں ہونا چاہیے۔ اب لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی حسن کی اولاد میں کا مہدی آئے گا۔ تو اب یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مہدی تو ایک ہی شخصیت ہے، وہ یا تو حسن کی اولاد سے ہو سکتے ہیں یا حسین کی اولاد سے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی وقت واحد میں دو آدمی کا بیٹا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر کس طرح سے لوگ جو ہے یہ مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں؟ انتہا یہ کہ حسام الدین علی متقی ایک بڑے محدث گزرے ہیں جس کو قوم مہدویہ میں علی مفتری کہا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت علی متقی کہتے ہیں، ہندوستان کے آدمی تھے۔ انہوں نے مہدی علیہ السلام کے خلاف میں کتاب لکھی پہلی مرتبہ، کتاب الرد، میاں عبد المجید سجاوندی عالم باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا۔ تو یہ علی متقی جو محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مہدوی لوگ ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، انہوں نے سید محمد جون پوری میں دیکھا کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہیں، لہذا ان کو مہدی مان دیا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو محدث صاحب بیان کرتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں چھوٹی بڑی مختلف قسم کی، وہ سب کی سب اگر مہدی میں ہوں تو ان کو مہدی ماننا، نہیں تو نہیں ماننا۔ ارے بھائی مہدی کے حدیثوں میں اختلاف ہے، تضاد ہے، متضاد حدیثوں کو آپ کیسے مانیں گے؟ تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، ابھی محدثین توافق و تطابق میں لگے رہتے ہیں، متضاد حدیثوں کو ملانے اور ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ ساری کی ساری حدیثیں، ساری کی ساری علامتیں اگر مہدی میں پائی جائے تو اس کو مہدی مانو ورنہ مت مانو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم کہہ رہا ہے، ایک محدث کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کہا نا۔ آپ نے جتنی علامتیں ضروری سمجھی بتا دی اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول کی کسی ایک بات پر بھی ایمان لائے تو آپ کے لیے دین اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ علماء درمیان میں اس بات کو ہوا دیتے ہیں کہ نہیں صاحب، ان تمام حدیثوں پہ جو اگرچہ کہ متضاد ہیں، میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی مہدی کی پیدائش کے بارے میں کہ مہدی یا تو کابل میں پیدا ہوں گے یا ہندوستان میں پیدا ہوں گے۔ تو اس میں دو مقام کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اصرار کرے کہ بھئی حدیث میں یہ ہے کہ مہدی کابل میں پیدا ہوں گے اور پھر مہدی ہندوستان میں پیدا ہوں گے، تو دو مقام پر آدمی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو مختصر یہ ہے کہ علماء نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، خاص طور پر مہدیت کے معاملے میں۔ تو مہدویوں کو یہ چاہیے کہ جو صحیح قسم کی حدیثیں ہیں ان کی تبلیغ کریں، ان کا پرچار کریں، ان کو صحیح طور پر ظاہر کریں۔
اب اس کے ساتھ آخری میں چند کلمات آپ سے اور بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، یعنی خلافت راشدہ کا، اسی زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو ہم شیعہ طبقہ کہتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو آخری دور تھا حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ کا، اس زمانے سے یہ شیعہ جماعت مسلمانوں کے ایک فرقے کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر ساری دنیا میں پھیل گئی اور آ گئی اور آج موجود۔ تو اس جماعت کی بے شمار باتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے امامت کا۔ امامت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے رسالت کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں اور معصوم علی الخطا ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی طرف سے امام بھی آتے ہیں جو معصوم علی الخطا ہوتے ہیں۔ تو رسول کے گزر جانے کے بعد 12 امام آئے دنیا میں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول میں اور امام میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، صرف رسول کو رسول کہتے ہیں، امام کو امام کہتے ہیں، یعنی امام کو رسول نہیں کہتے۔ تو اب اس جماعت نے یہ کیا کہ 12واں امام جو سلسلے سے ان کے پاس آیا، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ صاحب یہ ہے مہدی موعود۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو مہدی موعود تھے وہ 3-4 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، یعنی شیعوں کا عقیدہ ہے، غائب ہو گئے، کہیں غار میں چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، بہرحال آج تک زندہ ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی تھی نا صاحب 1000 سال، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی، حضرت خضر علیہ السلام جب سے اب تک زندہ ہی زندہ چلے آ رہے ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ تو اس طرح سے جو مہدی، شیعوں کے مہدی یا شیعہ جن کو مہدی سمجھتے ہیں، وہ صاحب تشریف لائے، غائب ہو گئے، آج زندہ ہیں۔ سب ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے امام ہیں، امیر ہیں، رہنما ہیں، سب کچھ ہیں، تو پھر مسلمانوں کے سامنے آتے کیوں نہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے کیوں نہیں؟ مسلمانوں پر تو بے شمار مصائب آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہلاکو خان چنگیز خان نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، اس زمانے میں بش نے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں، یہ تاریخ ہے دنیا کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو امام صاحب چھپے ہوئے ہیں مہدی موعود، وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو یہ مہدی آئیں گے، وہ دونوں مل کر دجال کو ماریں۔ تو شیعوں نے عیسیٰ اور مہدی کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا کہ اہل سنت والجماعت بھی یہی ماننے لگے کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ قیامت میں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس دعوے کو نہیں مانتے۔ تو مہدی کا عیسیٰ کے ساتھ قیامت میں آنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، وہ مانتے ہیں اپنی جگہ، ہم کو اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ غیر شیعہ ہیں، یعنی چاہے سنی ہیں یا اور کوئی سب سے ہے، وہ لوگ بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ ہی آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آ سکتے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک قوم، ایک جماعت، اس نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اور محدثین انہوں نے اپنی عادت کے مطابق حدیثوں میں خلط ملط کر کے، غلط قسم کی حدیث سے پہلا کر کے مسلمانوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا تاکہ وہ مہدی کو نہ مان سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، بہت بڑا فضل ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم
سچے مہدی کو جو حدیث کے مطابق وسط امت میں تشریف لائے، ہم نے ان کو مانا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث کی صحیح پیروی اور صحیح امام کو ماننے کی وجہ سے ہماری